تھا افغانستان میں, یا آپ کی جنگ کا مقصد بین الاقوامی دہشت گردی کو ختم کرنا تھا؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ امریکہ کو کرنا پڑے گا, اور اس میں تاریخ ان کے ساتھ اتنی نرمی کا سلوک نہیں کرے گی جو وہ کرنا دکھانے کی اپنے ساتھ برت رہی ہے. بالکل ٹھیک, تاریخ کی بات کی. کیا امریکہ اس شکست سے کچھ سبق سیکھے گا؟ تاریخ میں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ یہ امریکہ اس قسم کی جنگیں اب نہیں لڑے گا. نہیں, ایسی بات درست نہیں ہے. امریکہ ایک بڑی طاقت ہے, اور امریکہ یہ سمجھتا ہے, جب آپ نے صدر بائیڈن کی بھی دیکھی, ایک شکست یافتہ امریکی صدر, 20 سالہ شکست کے بعد بھی انہوں نے کہا اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے. دیکھیں امریکہ کی فورن پالیسی کے دو ہی جز ہیں, یا تو وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی پالیسی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مراد دیتے ہیں, یا وہ ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ کیونکہ سپر پاور رہی ہے, امریکہ نے ہمیشہ جنگ کے استعمال میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی. اب فیصلہ ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے وہ ہیلی کاپٹرز امریکن ایمبیسی سے اڑتے ہوئے دیکھے کہ اگر 1975 میں ان کو سائیگون میں یہ کرنا پڑا اور پھر 2021 میں دوبارہ سائیگون ریپیٹ کیا, تو کتنی شکست امریکہ کو چاہیے اس قسم کی, یہ فیصلہ امریکی عوام کریں گے. امریکی عوام کریں گے. اچھا, کیا امریکہ اب مستقبل میں افغانستان کے معاملات سے دور رہے گا یا پھر ان رہے گا؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ آنے والے وقت میں؟ دیکھیں امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑ سکتا, محبت سچی ہے. کیونکہ اس وقت افغان نیشنل آرمی کے $4.2 بلین امریکن ڈیفنس بجٹ سے آتے ہیں. افغان حکومت کا $3.5 ملین افغان حکومت کا امریکہ کی طرف سے آتا ہے. اگر تو امریکہ نہیں دیتا یہ معاونت, تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر اس وقت صرف منشیات کی جو تجارت ہے وہ $1 ٹریلین پہ ہے. تو حکومت تو افغانستان کے اندر طالبان چلا سکتے ہیں. فیصلہ دنیا نے کرنا ہے, علاقائی طاقتوں نے کرنا ہے کہ کیا آپ ان کی معاونت کریں گے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے اور ان کو سطح کے اوپر کام کرنے دیں گے جس سطح پہ افغان حکومت کام کری تھی اور اس سے بہتری کی طرف جائیں گے, یا آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے. یہ بات تو طے ہے کہ حکومت تو انہوں نے کرنی ہے. اب حکومت انہوں نے کرنی ہے, اب دنیا کے اوپر منحصر ہے کہ کیا وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور افغانستان کو ایک جدید دور میں بطور ایک اہم ریاست کے طور پہ لے کے آتے ہیں, یا وہ مفروضوں کی بنیاد کے اوپر افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بات مت بھولیں کہ اس وقت افغانستان میں پاکستان, چائنا, روس اور ایران سب کے سفارت خانے موجود ہیں. تمام ملاقائی طاقتیں افغانستان کو اور طالبان کو اس دفعہ چھوڑ کے نہیں جائیں گی. اس لیے اگر امریکہ یہ اسپیس چھوڑتا ہے تو یہ اسپیس تمام علاقائی طاقتیں لیں گی. بالکل ٹھیک ہے, تو امریکہ کوشش نہیں کرے گا, کہنے کا یہ مطلب. اچھا, کیا افغانستان میں اب کسی خانہ جنگی کے امکانات ہیں یا حالات پرامن رہیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو پرامن رہیں گے, لیکن بہت کچھ منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کتنی تیزی سے جو ان کے حکومتی سرکلز ہیں ان کو آپ فل کرتے ہیں. کیونکہ اشرف غنی صاحب جہاں گئے تو ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑا فیکشن ہو گیا جو افغانستان کی بیوروکریسی کا تھا, جو ایکسپرٹس کے اوپر تھا, جو یورپ سے آئے, امریکہ سے آئے, جنہوں نے آ کے افغانستان کے اندر مختلف ادارے رکھے, مختلف پوزیشنز پہ کام کیا, اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں وہ UAE, امریکہ, کینیڈا, ان مختلف علاقوں میں چلے گئے. تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ کتنی حد تک اس چیز کو ابزارب کرتے ہیں یا نہیں, اور ان کی ریپلیسمنٹ کون ہوگی. ظاہر ہے ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے اس وقت جیسے پاکستان کے اندر افغان مہاجرین ہیں, ان کے بہت سارے بچے پڑھے لکھے ہیں, اگر تو یہ لوگ واپس جا کے اپنے ملک میں کام کرتے ہیں اور آپ کی حکومتیں ان کی معاونت کرتے ہیں, اس میں پاکستان, چین, روس, ایران ہیں, پھر تو آپ طالبان شاید یہ ٹرانزیشن کو برداشت کر سکیں. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے اگر لا انفورسمنٹ سچویشن بنتی ہے اور افغان نیشنل آرمی کی جگہ یقینی طور پہ طالبان جنگجو آ سکتے ہیں, اگر وہ آتے ہیں اور اس لیول کے اوپر فنکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر بھی اسٹیبل ہوئے گا اور آپ کی سیاسی, عسکری اور معاشی مستقبل بھی مستحکم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے خانہ جنگی جو ہے ایک نیچرل آؤٹ کم ہوتا ہے جب بھی سینٹر جو ہے ویک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سینٹر جب ویک ہوتا ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں. اچھا, کیا طالبان کی حکومت آنے سے سی پیک اور اس جیسے دیگر منصوبوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ نے جیسے میں نے کہا طالبان نے آتے ساتھ کہا ہے کہ وہ منشیات کو ختم کریں گے. جب منشیات کو ختم کریں گے تو ان کی ضروریات حکومت تو کم نہیں ہوں گی. تو اب اس کی جگہ وہ کیا کریں؟ اس کی جگہ ان کے پاس یا تو سرحدی تجارت ہے